بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ آیت نمبر 13، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ کل میں نے آپ کو اینڈ پر بتایا تھا نا کہ اس آیت کا انکار ہے، جو کہہ رہے جو امام حسین جو بیٹے دے رہے ہیں وہ اولاد آدم ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید سے کیسے جہالت سے کھیلا جاتا ہے۔ راہب کو جو امام حسین بیٹے دے رہے ہیں وہ اولاد آدم ہے ہی نہیں، وہ آسمان سے اتریں گے، ٹھیک ہے نا، وہ پتہ نہیں آئیں گے کہاں سے، چونکہ آدم کی اولاد تو وہ نہیں ہوں گے۔ شرم بھی نہیں آتی، داد دی جاتی ہے اس بات پر۔ اللہ کیا فرمائے، قرآن کی آیت ہے کہ اے انسانوں، اس کا مطلب ہے جو آئیں گے وہ انسان بھی نہیں ہوں گے۔ اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ جتنے انسان ہیں، تمام انبیاء، اہل بیت اطہار، سب کے سب آدم و حوا کی اولاد اور بشر ہے۔ البتہ درجات، ان کے درجات کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ ہم نے تمہیں ایک اسلام کی خوبصورتی دیکھی اور آج ہماری حالت دیکھی، خاندان کی بنا پر برتری، زبان کی بنیاد پر جھگڑے، رنگ کی بنا پر جھگڑے، سرزمین کی بنیاد پر جھگڑے کاٹ کے رکھ دیا انسانوں کو۔ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان لو، نہ کہ فخر کرو تو گھٹیا ہے میں بڑا اونچا ہوں، میرا بلڈ رائل بلڈ ہے، تیرا بلڈ پتہ نہیں کون سا بلڈ ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے پاس یقیناً وہ ہے جو زیادہ تقوی والا۔ ختم بات۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا قیامت کے دن کئی وہ لوگ جن کی دنیا میں حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، ان کو وہ مقام دے گا اللہ کہ لوگ رشک کریں گے۔ اور کتنے لوگ ہوں گے کہ جن کو جب نکلتے تھے گھروں سے اپنی پروٹوکولز کے ساتھ اور اپنے گارڈوں کے ساتھ اور اپنی گاڑیوں کے ساتھ اور اپنے پرائیویٹ جیٹس میں جب جاتے تو لوگ کہتے تھے یار اللہ نے اس کو کتنا دیا، جیسے قارون والوں نے کہا تھا قارون کو جتنا اللہ نے دیا کاش ہمیں دیا ہوتا۔ اور اس قیامت کے دن خداوند عالم ان کو ذلیل و رسوا کر رہا ہوگا، روندے جا رہے ہوں گے وہ اہل محشر کے قدموں کے نیچے۔ وہاں پہ کون سی چیز کام آئے گی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور ہم جس کو مولا کہتے ہیں امام المتقین، امام المتقین۔ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک یقیناً وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ پرہیز وہی بچنا ہوتا ہے، تقوی والا۔ اللہ یقیناً خوب جاننے والا باخبر ہے۔ تم نہ بتاؤ اللہ کو ہم برتر ہو گئے، اللہ کو نہیں پتا تھا، قرآن سے مسنگ ہو گئی تھوڑی سی، یہ والا معیار اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ہم برتر ہو گئے۔ اللہ سے مسنگ نہیں ہوتی، ہم سے خرابی ہوتی۔ اللہ یقیناً خوب جاننے والا اور باخبر ہے۔ اعراب کہتے ہیں، آیت نمبر 14، اعراب کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ یہ ایک قبیلہ تھا بنو اسد، اس کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ان پر قحط سالی آ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ قحط سالی ہے، حالات مالی خراب ہو گئے، کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ جا کے اسلام قبول کر لیتے ہیں اور پھر یہ مسلمانوں والے مال غنیمت اور ہمیں تحفے شوفے مل جائیں گے تو ہمارا ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ تو رسول اللہ سے آ کر کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اے رسول کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو تم اسلام لائے ہو۔ اب یاد رکھیے حقیقی اسلام وہی ہے جو حقیقی ایمان ہے، لیکن یہاں پر ایک دوسرے کے مد مقابل لفظ آئے ہیں اس آیت میں، یعنی ایمان اور ہے، اسلام اور ہے۔ کیا مطلب؟ اسلام کا جو معنی ہے وہ ہے ظاہری طور پر جھک جانا، ظاہری طور پر قبول کر لینا،
اور ایمان کا تعلق دل کے ساتھ، اور وہ جو دلوں کے حال جانتا ہے اس نے اپنے نبی سے کہا کہ ان سے کہو تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہے۔ اپنے آپ کو زیادہ سمارٹ مت سمجھو، بلکہ یوں کہو ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم، اور دیکھیے اللہ کتنا کریم ہے، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، چکر نہیں دو، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے تم اوپر سے آگے کہہ رہے ہو کہ ہم تو، وہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت کی طرف آؤ، چالاکیاں نہ دکھاؤ کہ ہم ایمان لے آئیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔